ابھی قیصر ویشالی سے آپ نے کلام سنا، چمن غزالی سے سنا، نور العین مظہری سے سنا، ارشد موہن پوری سے سنا۔ ایک جگہ کی بات ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا، وزیر پورے محلہ اور پنچایت میں اعلان کر دو کہ جو بادشاہ کے سوال کا جواب دے دے گا بادشاہ اسے منہ مانگا انعام دے گا، اور جو جواب نہیں دے پائے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ وزیر پورے پنچایت میں یہ خبر پھیلا دی کہ بادشاہ کا اعلان ہے کہ جو بادشاہ کے سوال کا جواب دے گا بادشاہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ ایک انسان نہیں، پورے پنچایت میں خبر لگ گئی۔ اسی میں ایک جوان تھا، اس کے کان میں یہ خبر لگی، وہ دل میں تہیہ کر لیا کہ آج ہم مالدارے ہوں گے یا مر ہی جائیں گے، لیکن بادشاہ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اب وہ تاریخ متعین ہوئی، بادشاہ کا دربار لگا، بادشاہ اپنی کرسی پہ بیٹھا اور اعلان کیا کہ ہے اس میں کوئی سوال کا جواب دینے والا؟ وہ نوجوان کھڑا ہوا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے سوال کا جواب میں دوں گا۔ کہا تمہیں پتا ہے نا جواب دے دو گے تو منہ مانگا انعام دوں گا، اگر جواب نہیں دے پاؤ گے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ کہا کہ بادشاہ سلامت سوال کیجئے۔ بادشاہ نے پہلا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ پہلا سوال کیا تھا، یہ بتاؤ کہ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ اب سب لوگ دنگ رہ گئی، پھنس گئے، کیسے جواب دیں؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بہت زیادہ دان کرتے ہیں، لوگوں کو روپیہ پیسہ مال و دولت دیتے ہیں، تو آپ کا دیتے ہیں نا آپ کی ہتھیلی کا بال اڑ گیا۔ پہلا سوال ہو گیا۔ کہا کہ دوسرا سوال، یہ بتاؤ کہ تمہاری ہتھیلی کے بال کیوں نہیں؟ بڑی مصیبت سے پہلا سوال کا جواب دیا۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ دان کرتے ہیں، روپیہ پیسہ جو دیتے ہیں نا، تو آپ دیتے تو ہم ہی کو دیتے، تو آپ کا دیتے اور ہمارا لیتے اڑ گیا۔ اب بادشاہ نے کہا تیسرا سوال، محفل میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کی ہتھیلی کے بال کیوں نہیں ہے؟ اب تو جان چلی جائے گی۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ صدقہ خیرات دان کرتے ہیں تو آپ دیتے ہیں، تو دیتے تو ہم ہی کو، آپ کا دیتے ہمارا لیتے، اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں اس کا افسوس کرتے ہاتھ ملتے اس کا اٹھ گیا۔ تو وہ حال نہ بنائیے کہ آپ لوگوں کا جیب خالی ہو گیا، قیصر ویشالی کو دیتے، چمن غزالی کو دیتے، نور العین مظہری کو دیتے۔